بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کے منصوبے کا اقوام متحدہ حامی لیکن امریکہ مخالف۔ صہیونی سفیر کی تقریر پر سخت رد عمل۔ کیا آپ کا دل یا دماغ مانتا ہے کہ آب زمزم میں کوئی جراثیم بھی ہو سکتا ہے؟ ایران نے ابھی جوہری پروگرام کو فوج کا حصہ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ CIA۔ چھتیس گڑھ شورش کی زد میں۔ شاعروں کا تخریب کار جاوید اختر۔ شعیب اختر پہلے BA تو کر لیں پھر بورڈ سربراہ کا سوچیں۔ رمیز راجہ۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں کو تخریب کار تنظیمیں قرار دیا جائے۔ ماہرین۔ وقفے سے فاقے کرنا دل کے لیے نقصان دہ۔ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے چائنا کے منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اہم منصوبہ قرار دیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے لیے چائنا کی درخواست خاص طور پر اہم ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور اور جنرل اسمبلی کی حالیہ قرارداد کے مطابق منصفانہ امن کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھیں۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے یوکرین میں امن کے لیے 12 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا تھا، جس میں جنگ بندی اور روس کے خلاف مغربی پابندیوں کا خاتمہ سب سے اہم تھا۔ اس منصوبے میں چائنا نے روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کے آغاز، جنگ بندی کے قیام، روس کے خلاف مغربی پابندیوں کے خاتمے، جوہری تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانے، عام شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راہداریوں کے قیام اور اناج کی برآمدات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چائنا کے امن منصوبے میں تمام ممالک کی خود مختاری اور سرد جنگ کی ذہنیت کے خاتمے کے موقف پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چائنا کے منصوبے کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کے تنازع کے حل کے لیے چائنا کی طرف سے تجویز کردہ منصوبہ صرف روس کے فائدے میں ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صرف پیوٹن نے اس منصوبے کی تعریف کی ہے، اس منصوبے کا کیا فائدہ؟ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا نفاذ روس کے علاوہ کسی اور فریق کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے۔ دوستو، امریکہ کی جانب سے چائنا کے امن منصوبے کی فوری اور کھلی خلاف ورزی سے یا مخالفت سے یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکہ کی بدنیتی کا پتہ چلتا ہے۔ امریکہ کے نقطہ نظر سے یوکرین کی جنگ میں روس کی فتح سے نیٹو کی ساکھ کو دھچکا لگے گا اور روس کے علاقائی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں یورپ میں سیکیورٹی اور عسکری توازن تبدیل ہو جائے گا، جس کا نقصان یورپ کو ہوگا۔ ادھر روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے چائنا کے منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چائنا سے متفق ہیں اور سلامتی کونسل کے علاوہ کسی بھی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں غیر قانونی اور غیر مساوی رقابت اور اقتصادی جنگ کا ایک ہتھ کنڈہ شمار ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں صہیونی حکومت کی سفیر نے ایک نشست کے دوران فلسطینی عوام کو تخریب کار کہا، جس پر نشست میں موجود حاضرین نے فوراً سخت رد عمل ظاہر کیا۔ برطانیہ میں صہیونی سفیر کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ ایک پروگرام میں مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے فلسطینیوں کو تخریب کار کہہ کر بلایا، جس پر کانفرنس ہال میں موجود طلبہ فلسطین کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے احتجاجاً ہال سے باہر چلے گئے۔ طلبہ نے صہیونی سفیر کی تقریر کو روک دیا اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ طلباء نے صہیونی سفیر کو ایک علمی ماحول میں مدعو کرنے کے خلاف احتجاجی اجتماع بھی منعقد کیا۔ دو مقدس ترین مساجد کے امور کی صدارت عامہ نے مسجد الحرم میں آب زمزم کو آلودگی سے بچانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر رکھا ہے۔ یہ جدید خود کار سسٹم پانی نکالتا، صاف کرتا اور تقسیم کرتا ہے۔
انتظامیہ اس بابرکت پانی کو کنویں سے نکلنے کے بعد اسے آلودگی سے بچانے اور زائرین تک پہنچانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ زمزم کے کنویں سے مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے زائرین تک زمزم کے بابرکت پانی کا سفر کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ مراحل پاکیزگی اور جراثیم کشی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن دوستو یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ زمزم کا پانی تو آلریڈی دنیا کا پاک ترین اور صاف ترین پانی ہے۔ کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے یا کسی ٹیکنالوجی میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اس پانی کو مزید صاف کر سکے؟ بلکہ یہ ٹیکنالوجی تو خالص زمزم کے پانی کو آلودہ کر رہی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کبھی زمزم کے خالص پانی کو بھی صاف کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے خیال سے جو یہ کام کر رہے ہیں دوستو، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال زمزم کے کنویں سے خالص پانی کو 2 بڑے پمپوں کے ذریعے پمپ کر کے 360 کیوبک میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نکالا جاتا ہے۔ اس پانی کو کنگ عبداللہ واٹر ڈیولپمنٹ میں پمپ کیا جاتا ہے۔ پھر اس پمپ میں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں جراثیم کشی کا کام بھی انجام پاتا ہے۔ دوستو زمزم پانی میں جراثیم کہاں سے آ گئے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ کیا آپ کا دل یا دماغ مانتا ہے کہ آب زمزم میں کوئی جراثیم ہوگا؟ کیا کہتے ہیں دوستو آپ؟ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورینیم کو 60% سے زیادہ افزودہ کرنے کے لیے کی گئی تبدیلیوں کے انکشاف کے بعد امریکی CIA نے کہا ہے کہ ایران اب چند ہفتوں کے اندر 90% تک یورینیم افزودہ کرنے کے قابل ہو جائے گا یا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی ترقی بھی زور و شور سے جاری ہے۔ ایران کے ان اقدامات نے بین الاقوامی خدشات کو بڑھا دیا ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی تک اپنے جوہری پروگرام کو فوجی بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ CIA ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کو فوجی مقاصد کے لیے دوبارہ تیار کرنا شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ میرے خیال میں ہمیں تائیوان کے حتمی کنٹرول کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کے عزائم کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے خیال میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ فوجی محاذ آرائی ہی واحد آپشن ہے۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست چھتیس گڑھ میں نکسل گوریلوں نے ایک بار پھر بھارتی فوجی اور ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فوجی اہلکار جن کی شناخت 28 سالہ موتی رام سے ہوئی ہے، ریاست کے ضلع کانکیر کے علاقے میں یوسیلی میں مارا گیا۔ اس سے پہلے چھتیس گڑھ آرمڈ فورس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل سنجے لاکڑا علاقہ نارائن پور میں گوریلوں کی طرف سے نصب کی گئی ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ہلاک ہو گیا۔ ریاست کے ضلع سکما میں 25 فروری کو نکسلیوں کے ساتھ ایک تصادم میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جبکہ 20 فروری کو گوریلوں کے حملوں میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ نکسل گوریلا کئی دہائیوں سے بھارت کی مختلف ریاستوں میں بھارتی تسلط سے آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہاں مودی سرکار کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ میں 2 مختلف واقعات میں بھارتی فوج اور پولیس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ بھارتی فوجی بھوکلا گئے اور انہیں جوابی کارروائی کرنے اور سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دونوں حملوں میں مارے جانے والوں میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ دونوں محاورے دوستو انڈین شاعر جاوید اختر پر فٹ بیٹھتے ہیں، جو پاکستانیوں سے بھی گالیاں کھا رہا ہے اور ہندوؤں سے بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شاعر بڑے ہی سافٹ اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو پھر جاوید اختر شاعروں کے تخریب کار ہوئے۔ بہرحال اب وہ کھسیانی بلی کی طرح مختلف جواز پیش کر رہے ہیں۔ بے عزتی نہیں بلکہ بےزتی پروف موصوف کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ شرمندگی محسوس ہوئی کہ آخر میں نے کیا کہہ دیا۔
لیکن میرے بیان نے بہت توجہ حاصل کی، اسے پاکستان میں بہت پذیرائی ملی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت آ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں تیسری جنگ عظیم جیت کر آ رہا ہوں۔ لوگوں اور میڈیا نے میرے بیان پر بہت رد عمل دیا۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیان پر کوئی ڈر نہیں تھا، جس ملک میں ہم جیتے ہیں اور رہتے ہیں، جب یہاں نہیں ڈرتے تو دوسرے ملک میں کیوں ڈریں؟ دوسری طرف پاکستان کے معروف ناول نگار اور کالم نگار مستنصر حسین تارڑ نے بھارتی نغمہ نگار جاوید اختر کے پاکستان مخالف بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ انہیں بھارتی مہمان جاوید اختر کے پاکستان کے خلاف الفاظ سن کر خود پر شرم محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جاوید اختر کے فیسٹیول میں کہے گئے الفاظ کو تبصرے کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ مستنصر حسین تارڑ کا کہنا تھا کہ ہماری قوم پاگل ہو چکی ہے اور برداشت کھو بیٹھی ہے۔ جو جاوید اختر کے اس بیان پر تالیاں بجاتے رہے، لیکن اس کے بعد جاوید اختر کے بیان پر پاکستانی اداکاروں سمیت سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ فاسٹ بولر شعیب اختر نے حال ہی میں بابر اعظم، کامران اکمل اور شہین شاہ آفریدی کے بارے میں متنازع بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کپتان کو مشورہ دیا کہ اگر وہ ویرات کوہلی کی طرح ایک برانڈ بننا چاہتے ہیں تو اپنی انگریزی ٹھیک کریں۔ اسی طرح انہوں نے کامران اکمل کے اسکرین کہنے کے تلفظ کو بھی مذاق اڑایا۔ شہین کے بارے میں کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو دونوں گھٹنے تڑوا لیتا، مگر پاکستان کے لیے ورلڈ کپ فائنل میں اوور ضرور مکمل کرتا۔ اس متنازع بیانات پر سابق چیئرمین رمیز راجہ نے شعیب اختر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ شعیب اختر کو سابق اور موجودہ کھلاڑیوں کے بارے میں غیر ضروری بیانات سے اجتناب برتنا چاہیے۔ شعیب اختر ایک خیالی سپر سٹار ہیں، ان کا کامران اکمل کے ساتھ بھی مسئلہ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی برانڈ بن جائے، لیکن پہلے انسان بننا سب سے اہم ہے۔ میں نے کبھی یہ چیز بھارت میں نہیں دیکھی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سنیل گواسکر نے راہل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو؟ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ جب رمیز راجہ نے شعیب اختر کی بورڈ کا چیئرمین بننے کی خواہش پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے شعیب اختر کو گریجویشن مکمل کرنا چاہیے۔ بورڈ کا سربراہ بننے کا اہل ہونے کے لیے شعیب اختر کو پہلے BA کی ڈگری حاصل کرنا ہوگی۔ ہندوتوا کا نظریہ بھارت اور مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی اور بھارت میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مودی کے بھارت میں ہندوتوا کارکنوں کی طرف سے مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حال ہی میں ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں ایک مسلمان نوجوان کو پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیا گیا اور 2 دیگر کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کی قیادت میں بھارت میں مسلم دشمنی جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھارت میں اقتدار سنبھالا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا کہ BJP حکومت بھارت میں ہندو بالادستی کو فروغ دے رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بھارت اور مقبوضہ وادی کے شہروں کے نام اور مسلمانوں کے مذہبی مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ وادی میں وقف بورڈ پر قبضہ کر لیا ہے تاکہ اس کی زمین اور اثاثوں کو اپنے شیطانی ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے مقبوضہ وادی اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا انتہا پسندانہ ایجنڈا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کو تخریب کار تنظیمیں قرار دیا جائے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق وقفے سے فاقے کرنا امراض دل اور کینسر کے خطرات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے وائٹ بلڈ سیل کی تعداد میں 90% تک کمی آ جاتی ہے۔
یہ خلیے بیماری سے لڑنے کے لیے سوزش کو قابو کرنے اور جسم سے خراب خلیوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیو یارک سٹی ہاسپٹل کے ایک ایمیونولوجسٹ ڈاکٹر فلپ کا کہنا تھا کہ مدافعتی خلیے امراض دل اور کینسر جیسی دیگر بیماریوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ تحقیق میں پہلی بار بتایا گیا ہے کہ کھانوں کا چھوڑا جانا دماغ میں تناؤ کا سبب بنتا ہے جو مدافعتی خلیوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سٹڈی سے پہلے کی جانے والی کچھ سٹڈیز میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ غیر مسلسل فاقے ممکنہ طور پر عمر کے اضافے میں تعلق رکھتے ہیں، جبکہ حال ہی میں کی جانے والی اس تحقیق میں اس کے برعکس نتائج سامنے آئے ہیں۔ ڈائٹ کے اس طریقہ کار میں کوئی بھی شخص اپنی کیلوریز کی کھپت کو کچھ گھنٹے یا دن یا دنوں یا ہفتوں تک محدود کر دیتا ہے تاکہ وزن کم کیا جا سکے اور کھانے کی عادات کو قابو کیا جا سکے، لیکن تازہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔